2-3 سال کی کہانی نہیں ہے بلکہ کئی سال سے یہ ڈپریشن کا انزائٹی کا شکار تھا۔ عاصم جو ہے اس کا کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا لینا دینا نہیں تھا، نہایت ہی پولائٹ، انوسینٹ اور بہت ہی ڈیسنٹ انسان تھا۔ ان کا جو قریبی گارڈ تھا عمران، اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پسٹل جو ہے وہ منگوایا، اتفاقاً وہ اکیلا ہوا اور اس نے قدم اٹھا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عاصم صاحب جو ہیں، عاصم جمیل صاحب، انہوں نے لو میرج کی تھی۔ لو میرج کے بعد انہوں نے ڈیورس دے دی، تو کیا اس کی وجہ سے تو نہیں زیادہ ڈپریشن میں گئی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل صاحب نے گن سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے اور اس زندگی سے تنگ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج ہمارے ساتھ عثمان بیگ صاحب موجود ہے، جن کا ان سے ملنا ملانا تھا، مولانا طارق جمیل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا 6-7 سال کے عرصے سے۔ ان سے جانیں گے عاصم جمیل کے بارے میں کہ آخر کار کیا وجہ بنی، کیا واقعی ہی وہ ڈپریشن کے مریض تھے، اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عثمان بیگ صاحب سے۔ دیکھیں، مین جو ریزن ہے، وہ ایک ہی ریزن دینے کے لیے کوئی ڈیفرنٹ ریزن دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ جو بچہ تھا، وہ جو بھائی تھا ہمارا عاصم جمیل جو ہے، وہ آج سے نہیں ہے، یہ کوئی 2-3 سال کی کہانی نہیں ہے بلکہ کئی سال سے، یعنی آپ بچپن سے سمجھ لیں کہ وہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار تھا، اور بڑھتی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مسائل بھی جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور عاصم جو ہے اس کا کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا لینا دینا نہیں تھا، نہایت ہی پولائٹ، انوسینٹ اور بہت ہی ڈیسنٹ انسان تھا۔ یعنی جس وقت وہ بہتر بھی ہو گیا تھا درمیان میں، تو اس کے بعد بھی وہ نہایت جو ہے نا، وہ مولانا کے جتنے بھی بچے ہیں، تینوں بیٹے جو ہیں، وہ سب بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، جیسے کہ مولانا کو آپ بیانات میں سنتے رہتے ہیں۔ تو جو عاصم تھا، اس کا کسی سے کوئی نہ ہی تو کوئی لڑائی جھگڑا تھا، نہ ہی تو کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی پیسوں کا لین دین تھا۔ جو اس کے پیچھے مین ریزن وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار اور انزائٹی کا، اور خاص کر کے جس انسان کو کئی عرصے سے جو ہے وہ ڈاکٹر اس کے بالخصوص اس کے ساتھ اسی طور پہ رہ رہے ہیں کہ جو ڈپریشن ہے، ڈپریشن اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ اس کی جان لے لے۔ تو یہ ڈر ان کو تھا، اور انہوں نے سنا بھی تھا، لیکن ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے، اس حد تک مجبور ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم نے بھی یہ بات سنی کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں قاتلانہ حملہ، تو قاتلانہ حملہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ان کے بیٹے نے بھی یہ واضح کیا کہ ان کا کسی سے کوئی ایسا معاملہ لین دین تھا ہی نہیں، بلکہ اس وقت وہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی پاکستان سے باہر ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ، ان کے لیے اپنی جان مال وقت انہوں نے اپنا پیش کیا ہوا، تو ان کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ سم ٹائم بندہ نارمل بھی ہوتا ہے، میڈیسنز لی ہوتی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اور تنہائی میں انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ پری پلان تھا کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سٹیپ بھی لے لے گا، کیونکہ ڈاکٹر بھی ان کا علاج جو ہے وہ بر وقت کر رہے تھے، اور بالخصوص ان کے گھر میں جو ہے وہ 3-4 گارڈ وہاں پر اینی ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو قریبی گارڈ تھا عمران، وہ بھی وہیں پر ہی موجود تھا۔ تو جنرلی جیسے ایک عام بندہ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے، کوئی چیز منگواتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پسٹل جو ہے وہ منگوایا، اور وہ جب ان کے ہاتھ میں آیا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ارادتاً وہ چیز ایسی نہیں سوچی ہوتی کہ میں نے اسی چیز سے یہ کرنا ہے، لیکن جو ڈپریشن اور جو ذہنی معذور ہوتا ہے، جو ذہنی طور پہ جو ہے وہ ٹھیک انسان نہیں ہوتا، اس کو آپ بالکل بھی کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے چھری، کانٹا، کچھ بھی ایسا پڑا ہو تو وہ کسی بھی ٹائم اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس کو غفلت تو نہیں کہہ سکتے ہم، اس کو تقدیر کہہ سکتے ہیں، کہ جو تقدیر کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے بھی اس کو اپنایا ہے، ان کے گھر والوں نے۔ تو اکیلا چھوڑنا کوئی ان کا کوئی پلان نہیں تھا، رینڈملی اتفاقاً وہ اکیلا ہوا اور اس نے قدم اٹھا لیا۔ ویسے وہ اس کو بالکل بھی اکیلا جو ہے وہ اتنا نہیں چھوڑتے تھے۔ جم جو ہے وہ ان کے گھر سے باہر نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب کا جو ڈیرا ہے، گھر ہے، اسی میں ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے، جس میں مولانا خود بھی جو ہے وہ جم کرتے ہیں، اور ان کی فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جم گھر سے باہر نہیں تھا،
تو اسی لیے اکثر لوگ اس بات پہ جو ہے نا وہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جم کی کوئی دشمنی تھی، جم کے اندر کوئی ان کو مار کے چلا گیا. تو ایسا نہیں ہے، جم ان کا اپنا تھا اور وہ جم کے اندر جو ہے وہ اکیلے تھے. کوئی دوسرا فرد جو ہے وہ اس جم کو باہر کا بندہ استعمال نہیں کرتا تھا. بتایا جاتا ہے کہ عاصم صاحب جو ہیں، عاصم جمیل صاحب، انہوں نے لو میرج کی تھی. لو میرج کے بعد انہوں نے ڈیورس دے دی. تو کیا اس کی وجہ سے تو نہیں زیادہ ڈپریشن میں گئے، یا اس کی وجہ سے کوئی ان کو پریشانی ہوئی ہو، کوئی چیزوں نے دل پہ لے لی ہو اور آخر کار یہ چیز انہیں اٹیمپٹ کرنی پڑی، سوسائڈ اٹیمپٹ؟ دیکھیں، اگر ہم اس پہ ایک تبصرہ کر رہے ہیں تو یہ جو چونکہ میں جتنا ان کو جانتا ہوں، کیونکہ ہم پھر سنتے بھی رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور جو آپ کو پسند ہوتا ہے اس کے تذکرے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ مولانا کی جو فیملی ہے اس میں جیسے انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس دی اور وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکے، کیا ایشوز تھے، یہ سب ان کو پتہ ہے. لیکن اس کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں تھے یا لڑکی کی طرف سے کوئی ایشو تھا. سمپل یہ تھا کہ ایک ان کی اپنی پسند کی شادی تھی اور وہ ان کے گھر والوں کی رضامندی سے شادی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے شاید گھر والوں کی رضامندی سے نہیں کی، بلکہ مولانا تاجم صاحب نے تو اس کے اوپر بڑا اہتمام کیا تھا. ولیمہ بھی کیا، 2 جگہ ولیمہ کیا اور بڑا اہتمام کیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے درمیان میں جو ہے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ذہنی معذور تھے. ذہنی طور پہ جیسے کہ نارمل بندہ سوچتا ہے، حرکات کرتا ہے، وہ چیز ان کی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی اور کوئی ریزن نہیں تھا. اور یہ جو شادی کا جو بولا جا رہا ہے کہ شادی ان کی لو میرج ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں تھے، تو شادی ان کی بچپن میں نہیں ہوئی تھی. شادی جو ہے وہ ان کی یہ ایشو ان کو بچپن میں تھا، بچپن سے چلتا آ رہا تھا. تقریباً کوئی 17-18 سال سے جو ہے وہ اس وقت سے میڈیسن لے رہے ہیں، اور اب آ کر ایسا لیول آ چکا تھا کہ الیکٹرک شوک دیے بغیر جو ہے ان کا گزارا نہیں تھا. ان کو جو ہے وہ الیکٹرک ریز سے گزارا جا رہا تھا تاکہ جو ہے ان کا ذہنی توازن ہے وہ بہتر کیا جا سکے. تو اس حادثے سے ان کی وائف کا یا ان کی شادی کا کوئی تعلق نہیں. مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ ایک تو مولانا کی جو وائف ہیں، ان کی جو عاصم کی جو والدہ ہیں، تو عاصم ان کا جو ہے بہت لاڈلا بھی تھا. علی جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی مولانا کا بہت لاڈلا ہے. اور پھر خاص کر کے اولاد کا ہونا ہی جو ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک اولاد کا تعلق ہی بہت بڑی چیز ہے، اور ہر انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ عاصم جو ہے وہ مولانا کا جو ہے وہ لاڈلا بھی تھا اور بیمار بھی تھا. تو مولانا کے اوپر جو ہے وہ اس قدر صدمہ ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر تھا، بلکہ مجھے کیا بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں مولانا کی طبیعت پہ یہ بہت زیادہ افیکٹ نہ کر جائے، کیونکہ مولانا کے آلریڈی 3-4 جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوئے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اتنی بڑی ٹینشن جو ہے وہ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جی، اصل میں مولانا کے ساتھ تقریباً میری کوئی 7-8 سال سے ملاقات ہے، اور فیصل آباد میں بیسیکلی مولانا کا سسرال ہے، اور لاہور میں بھی ان کا گھر ہے. تو لاہور میں بھی جب بھی مولوی صاحب کا جو ہے وہ آنا ہوتا تھا تو اکثر نوجوانوں کو اصلاح کے طور پر لے کر جانا، اور بہت سارے شعبے کے نوجوان جو ہیں جو ان سے ملنے کے خواہش مند ہوتے تھے، تو ان کو جو ہے میں مولانا کے پاس اکثر لے کے جایا کرتا تھا. اور مولانا صاحب کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور جس میں سے جو عاصم ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. ان کے جو بڑے بیٹے ہیں یوسف جمیل، وہ بیسیکلی زیادہ تر اپنے جو مدارس ہیں مولانا صاحب کے ان کو دیکھتے ہیں، اور فاؤنڈیشن جو ہے ان کو دیکھتے ہیں. پھر کچھ برانڈ کے حوالے سے ان کی مصروفیات ہے. اور باقی جو عاصم ہیں وہ تو بالکل بھی کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. ان کا تو جو مائنڈ تھا اور یہ باقی ساری چیزیں وہ چونکہ وہ ورکنگ میں تھے ہی نہیں، نہ ہی تو وہ کوئی گھر کے ایسے معاملات میں انوالو تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے جو بزنس کے جو معاملات ہیں اس میں انوالو تھے. اور علی جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا ہے، تو وہ تو ابھی اسٹڈی کر رہا ہے، اور وہ سننے میں یہی آیا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ہے. اور باقی مول صاحب کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہیں، ان کی وائف ہیں، وہ بھی گھر میں ہی ہوتی ہیں.